بالکل جنگ سے پہلے کی سطح کے اوپر آ گیا ہے، پر ہم کیونکہ پیٹرول امپورٹ کرتے ہیں 70-80%، تو وہ آج بھی $15-20 اپنی جو جنگ سے پہلے کی سطح ہے اس سے زیادہ پہ ہے۔ ٹیکس کو کم کرنے کے باوجود بھی ہم 70-80 روپے سے زیادہ کی کمی نہیں آگے منتقل کر پا رہے۔ جس طرح سے ہوگی، وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا ہوا ہے 1 منٹ ضائع کیے بغیر وہ عوام کو وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی پیٹرولیم قیمتوں پر ڈبل پالیسی، قیمتوں میں کمی سے متعلق سوال پر انوکھی منطق لے آئے۔ کہا خام تیل کی قیمتیں تو جنگ سے پہلے والی سطح پر آ گئی ہیں، لیکن ریفائنڈ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ابھی بھی $15 سے $20 اوپر ہیں۔ یہ بھی انکشاف کر دیا کہ پاکستان 70 سے 80% ریفائنڈ پیٹرول باہر سے منگواتا ہے۔ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں وزیر پیٹرولیم نے مختلف بات کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ لیوی ہے، لیوی ختم کر دی جائے تو قیمتیں نمایاں کم ہو جائیں گی۔ ایل پی جی قیمتوں کے عدم نفاذ سے متعلق اوگرا پر ملبہ ڈال دیا، کہا کہ ان سے ہی جواب طلب کیا جائے۔ سعودی عرب کا ایشیائی خریداروں کے لیے خام تیل کی قیمت میں بڑی کمی کا اعلان۔ بلومبرگ کے مطابق آرامکو آئندہ ماہ عرب لائٹ خام تیل کی قیمت $11 فی بیرل کم کرے گی، جس کے بعد یہ علاقائی معیار سے $1.5 فی بیرل رعایت پر دستیاب ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق قیمت میں یہ کمی مارکیٹ کی توقعات سے بھی زیادہ ہے۔ تو بجٹ کے حوالے سے اپنے پروپوزل دیے تھے، انفیکٹ ہم نے تو بجٹ بنا کے دیا تھا، شیڈو بجٹ بنا کے دیا تھا، اور اس میں ہمارا ٹارگٹ تھا کہ 2031 تک $80 بلین کی ایکسپورٹ ہوگی، اور ہمارا ٹارگٹ تھا 2 کروڑ امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، اور ہم نے جو گروتھ بجٹ فائنل کیا تھا وہ 6.5% جی ڈی پی گروتھ کے اوپر ہم نے بات کی تھی۔ یہ جو ابھی 2-3 دن پہلے $2 ریڈیوس ہوا ہے، یہ بہت کم ہے۔ اس جس سپیڈ میں یہ بڑا تھا اس سپیڈ سے ایک دفعہ کم ہوا ہے، دوبارہ بھی ایک دفعہ اسی سپیڈ سے کم ہونا چاہیے۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں $2.25 کی کمی کاروباری برادری کے لیے قابل قبول نہیں۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری اور نمایاں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ صدر عاطف اکرام نے کہا کہ حکومت نے جس تیزی کے ساتھ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا اس ہی رفتار سے کمی کرے۔ یو بی جی کے پیٹرن ان چیف ایس ایم تنویر نے کہا کہ موجودہ بجٹ سے ملک میں ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی، لوگ کاروبار میں سرمایہ کاری کے بجائے رقم بینکوں میں رکھ کر منافع کمانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ خبر پر 1 لات اور مار دی اور $1.97 پورا کا پورا کمی کا اعلان کر دیا۔ آج کے دن بھی $118 سے زیادہ ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں، تقریباً 8,500 ارب روپے جمع کیے جا چکے ہیں۔ اس کا نام ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی۔ حکومت نے پیٹرول $1.97 کم کر کے حاتم طائی کی قبر پر لات ماری۔ آج بھی پیٹرول پر لیوی سمیت $118 سے زائد ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا کہ پیٹرولیم لیوی پر اب تک 8,500 ارب روپے لیے جا چکے ہیں۔ 11 ارب کے جہاز پر سوال کریں گے تو کہتے ہیں کہ ہاں جہاز لیا ہے۔ ایف پی آر میں 1,300 ارب روپے کی سالانہ کرپشن ہوتی ہے۔ ایف پی آر کے 25,000 ملازمین اپنے اہداف پورے نہیں کرتے۔ ایران کے شہید رہبر
علی خامنائی شہید کا جسد خاکی لے کر طیارہ نجف ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ آج عراق کے شہر نجف اور کربلا میں آخری دیدار اور تعزیتی تقریبات ہوں گی۔ ایرانی شہر قم میں شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ خامنائی کے جلوس جنازہ میں 1 کروڑ 20 لاکھ سے 1.5 کروڑ افراد نے شرکت کی۔ شہید خامنائی کو جمعرات کو مشہد میں امام رضا کے روضے کی حدود میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ترکیہ پہنچ گئے۔ ترک ہم منصب رجب طیب اردوان سے ملاقات کی۔ میڈیا سے گفتگو میں ترک صدر اردوان نے کہا کہ امریکہ سے 5 F-35 خریدیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکیہ پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ ترکیہ کے F-35 طیارے حاصل کرنے پر مجھے کوئی تشویش نہیں۔ ترکیہ کے روسی دفاعی نظام خریدنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ نیٹو سے سخت نا امید ہوں۔ ایران میں جو کیا اس میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے قبل صدارتی محل آمد پر ٹرمپ کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ گارڈ آف آنر اور توپوں کی سلامی دی گئی۔ ترک فضائیہ کے طیاروں نے صدر ٹرمپ کے استقبال میں فلائی پاسٹ کیا۔ دھمکیاں جاری رہی تو حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ نہ ہی ایرانی عوام اور نہ ہی ہماری بہادر مسلح افواج کسی دھمکی سے متاثر ہوتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے دستخط اور معاہدے کا احترام کرے اور اشتعال انگیز بیانات سے گریز کرے۔ معاہدے میں شامل شرائط پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائے۔ پندرہ خوارج جو ہیں وہ جہنم رسید کیے گئے ہیں۔ سیکورٹی فورسز افواج پاکستان کے اندر ان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کاوشیں کر رہی ہیں۔ اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق وہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ بلوچستان میں 15 دہشت گردوں کو جہنم بازی کیا گیا۔ وہ دن دور نہیں کہ جب ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا کہ 2 روز پہلے گروپ کیپٹن عاصم شہید ہوئے۔ انتہائی پتھر دل ملزم نے گروپ کیپٹن کو گولی ماری۔ ملزم کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شہید ایرانی سپریم لیڈر کے جنازے میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ ترکیہ میں بھی اچھی میٹنگز ہوئیں۔ ترک سرمایہ کاروں نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ کابینہ نے بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کے تناظر میں غیر قانونی اقدامات اور بیانات پر اظہار تشویش کیا۔ کابینہ نے حج پالیسی کی بھی منظوری دے دی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔